السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، اسلامی بھائیوں، آج کی نشست میں عنوان ہے کیا قبرستان میں جوتے چپل پہن کر جانا جائز ہے؟ چونکہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اس کی کوئی ویلو اور اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی جاتی ہے اور لوگ بلا جھجک قبرستان میں جاتے ہیں۔ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے۔ عن بشیر مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان اسمہ فی الجاہلیہ زحم بن معبد فہاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما اسمک؟ قال الزحم، قال بل انت بشیر، قال بینما انا اماشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبور المشرکین فقال لقد سبق هؤلاء خیرا کثیرا ثلاثا ثم مر بقبور المشرکین فقال لقد ادرک هؤلاء خیرا کثیرا وحانت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرة فاذا رجل يمشي في القبور علیہ نعلان فقال یا صاحب السبتیتین ویحک الق سبتیتیک فنظر الرجل فلما عرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلعہما فرما بہما، رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز۔ اس روایت کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کتاب الجنائز کے اندر لائے۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت بشیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، وہ ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب مدینہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا؟ انہوں نے کہا زحم ہے، جاہلیت میں ان کا نام زحم تھا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا بل انت بشیر، بلکہ تم بشیر ہو۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں قبرستان میں زیارت کی غرض سے گیا اور آپ کے ساتھ میں قبرستان میں چل رہا تھا اور مشرکین کے قبروں کے پاس سے ہم لوگ گھوم رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد سبق ہؤلاء خیرا کثیرا، یہ لوگ جو گزر گئے ہیں خیر کثیر سے پہلے، یعنی اسلام سے پہلے ان کی وفات ہو چکی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا لقد ادرک ہؤلاء خیرا کثیر، مسلمانوں کی قبروں کے پاس سے جب آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ خیر کثیر کو انہوں نے پایا، یعنی اسلام کو پایا۔ پھر وہیں پر دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص وہ بھی قبرستان کے اندر زیارت کر رہا ہے، گھوم رہا ہے اور وہ جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی، آپ نے اس شخص سے کہا کہ اللہ کے بندے تو اس قبرستان کے اندر جوتے پہن کے چل رہا ہے، جوتے پہن کے چل رہا ہے، فوراً نکال اس جوتے کو پھینک۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھا، پہچان لیا، فخلعہما فرما بہما، اس نے جوتا نکالا اور نکال کے پھینک دیا۔ محترم ناظرین، یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، حدیث حسن ہے، صحیح کے درجے میں۔ اب اس حدیث کو آپ سامنے رکھیے اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا قبرستان کے اندر جوتا پہن کر جانا چاہیے نہیں۔ اس حدیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو ہی معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان کے اندر جوتا چپل پہن کر نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے یہاں چونکہ معاملہ بڑا الٹا ہے، ہم اور آپ اپنی عیدگاہ کی باؤنڈری تو کرا دیتے ہیں لیکن قبرستان کی باؤنڈری نہیں کراتے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ ضروری قبرستان کی باؤنڈری ہے اور وہاں پر نہ جانے کیا کیا کانٹے وغیرہ ہوتے ہیں کہ انسان وہاں پر جوتا چپل پہن کر جانے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو یہ مجبوری نہیں اس کو کہی جائے گی بلکہ اس کو کمی اور کوتاہی کہی جائے گی۔ آپ اپنے قبرستان کو صاف ستھرا رکھیں مٹی وغیرہ ڈال کر، تاکہ ہر کوئی شخص جانے والا جوتا چپل نکال کے جائے۔ اور امام صاحب کو بھی چاہیے کہ اس کی اطلاع دے دیں جو جنازے کی نماز پڑھاتی کہ بھائی جو شخص قبرستان میں جائے گا اسے چاہیے کہ جوتا چپل نکال کے جائے۔ چونکہ ہمارے ہاں الٹا معاملہ ہے، لوگ جنازے کی نماز میں تو جوتا چپل نکال دیتے ہیں لیکن قبرستان میں جاتے وقت اس کو پہن کے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ جوتا اور چپل جنازے کی نماز میں پہن کے آپ پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، گندگی نہ لگی ہو۔ اور قبرستان میں جاتے وقت آپ جوتا چپل نکال دیجئے، لیکن اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ حالانکہ بعض لوگ اس کے جواز کے قائل ہیں کہ بھائی اگر کانٹے وغیرہ کا ڈر ہے تو آدمی پہن کے جا سکتا ہے۔ استدلال کیا ہے؟ استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب لوگ مردے کو دفن کر کے جاتے ہیں تو قران عالم
मुर्दा लोगों के जूतों की आहट को सुनता है। ये इस्तेलाल उस पर फिट करना सही नहीं है, इसलिए नहीं सही कि आपने एक निशानी बतलाई है और उसको ये ख्याल करना कि लोग जूते पहन कर ना जाने तो कैसे सुनता है, ये अलग मसला है। क्योंकि हदीस के अंदर जब सराहत अल्लाह के नबी का मौजूद है अबू दाऊद के अंदर कि आपने उस शख्स को कहा जूते निकाल कर फेंक, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कोई शख्स जूता और चप्पल पहन कर जाए। रहा हमारे कब्रिस्तान का मसला, तो उसको साफ़ सुथरा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस हदीस पर अमल करने की तौफीक दे, और जो हमारे समाज के अंदर उल्टा मसला हो चुका है कि लोग जनाजे में जूता चप्पल पहनकर कोई जनाजे की नमाज़ पढ़ा दे, तो उलमा से लोग जो जाहिल किस्म के होते हैं वो लड़ जाते हैं कि पहली मरतबा तुम्हें एक ऐसे मौलाना हो जो जनाजे में जूता पहन के पढ़ाए हो। यह अजीब बात है। जबकि अबू दाऊद की सही रवायत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जूते पहनकर नमाज पढ़ाई है और उसकी क्लिप मौजूद है, आप उसको सुन सकते हैं। मैंने उसको बयान किया अबू दाऊद के हवाले से। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।